रसूलुहुन्नबीयुल करीमुल अमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक है। उनके मुतालिक मैं कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हज़रत उस्मान, जैसा कि आपके नाम से ज़ाहिर है, इको कम करो, आपका नाम उस्मान, आपके वालिद का नाम अफ़ान, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम उर्वा बिनते कुरैज़ और आपकी नानी साहिबा जिनका नाम उम्मे हकीम अल-बैदा था, वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, सगी बेटी थी। तो इस हिसाब से वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी बनती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमुल फील, जिस साल अबरा ने बैतुल्लाह शरीफ पर हमला किया था, उस साल के 6 साल बाद पैदा हुए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील, जिस साल वो अबरा आया था, उस साल आप पैदा हुए थे। इस तरह आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल छोटे थे। आपका शिजरा नसब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5वीं पुश्त में जाके मिल जाता है। आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। ज़माने जाहलियत में आपकी कुछ खसूसियत उस दौर में भी थी। एक ये कि कुरैश का एक अलम था, जो जंग के दौर में झंडा था जो वो उठाते थे, उसका नाम था उक्काब। वो झंडा बनु उमैया के आपके ख़ानदान के पास था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा के उन चंद लोगों में शामिल थे जो पढ़े लिखे थे, लिख भी लेते थे और पढ़ भी लेते थे। इसीलिए जब आप मुसलमान हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वही की किताबत का काम दिया। जो वही आती थी आप बोलते थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते थे। तीसरी जो उनकी खूबी थी वो ये कि ज़माने जाहलियत में भी आपका दामन किसी भी उस खराबी से कभी आलूदा नहीं हुआ जिसमें आम तौर पे मक्का के लोग जिनके आदी थे। आपने शराब कभी नहीं पी, जुआ नहीं खेला, झूठ नहीं बोलते थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उस दौर में भी इन चीज़ों से परहेज करते थे। आपकी हया ज़माने जाहलियत में भी और इस्लाम के बाद भी आपकी जो शर्म हया थी, उसके मुतालिक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अशद्दु उम्मती हयाअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जो शर्म हया है वो पूरी उम्मत में हर लिहाज से मुकम्मल है। इतनी शर्म हया आप में थी। फिर पूरी उम्मत में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामिल हया वल ईमान, अभी भी मैं खुतबा पढ़ता हूँ, आप सुनते हैं, तो उस खुतबे में भी ये अल्फाज कहे जाते हैं हज़रत उस्मान के लिए कि कामिल हया वल ईमान। आप जहाँ पे भी खुतबा सुनेंगे और उस खुतबे में जहाँ इन चारों सहाबा के नाम आते हैं, वहाँ पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ कामिल हया वल ईमान का लफ्ज़ बोला जाता है। आप हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पे, उनकी तहरीक पे मुसलमान हुए। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में चौथे मुसलमान हैं। आपका कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है मुसलमान होने में। सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पे हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, और तीसरे नंबर पे सैयदना ज़ैद बिन हारिसा जो कि आपके गुलाम थे। ये 3 बंदे आपसे पहले मुसलमान हो चुके थे और उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। असदुल गाबा में है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, इन्नी लराबिउ अरबातिल इस्लाम, मैं चौथे नंबर पे इस्लाम लाया। तो ये आपका अपना कौल भी है। आपकी शादी
हिजरत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां थीं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत रुकैया की शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ की। दोनों के दोनों हज़रत उस्मान बड़े खूबसूरत थे। मुझे इस बात का हवाला नहीं मिला, लेकिन मैंने एक बड़े खतीब थे, उनसे ये वाक़या सुना। उन्होंने कहा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो उन्होंने थोड़ी पसोपेश की कि पुराना मजहब छोड़ के नए मजहब पे आना उनके लिए मुश्किल होगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि उस्मान, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हुस्न दिया है, अगर तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे से भी एक खूबसूरत बंदे से मिला दूं। तो खूबसूरत बंदे को तो अपने खूबसूरती का ज़ोम होता है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलाएं। जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो वहां जाते ही आप मुसलमान हो गए कि ये मेरे भी से भी खूबसूरत है। आपकी इतनी अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न दिया था। इसी तरह से ये अलबदाया वन नहाया में ये बात लिखी हुई है कि मक्का के लोग ये कहा करते थे कि अहसनु ज़ौज रआहु इंसानु रुकैयतु ज़ौजुहा उस्मान, कि किसी इंसान ने अगर खूबसूरत तरीन जोड़ी देखनी है तो वो हजरत रुकैया और उनके खामद हजरत उस्मान की जोड़ी देखे। ये दुनिया में खूबसूरत तरीन जोड़ी है। जिस वक्त काफरों के जुल्म सितम ज्यादा हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत का हुक्म दिया, तो जो हबशा की तरफ सबसे पहली हिजरत हुई, उसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों के दोनों मियां बीवी ये हिजरत हबशा की तरफ जाने वाले पहले काफिले में शामिल थे। हबशा में रहे। उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया के साथ हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीना मुनव्वरा को चले। तो उनके पीछे मक्का मुकरमा के कुछ काफिर वो पीछे लग गए और उन्होंने इनका पीछा किया। एक किसी ने तीर चलाया और वो तीर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कमर में लगा। तो वो दूर से चला था, ज्यादा जख्म नहीं हुआ, लेकिन रीढ़ की हड्डी जख्मी हो गई। उसी जख्मी हालत में आप मदीना मुनव्वरा पहुंची। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद अगले साल जंगे बदर हुई, तो ये जो जख्म था ये उनका बढ़ता गया। इसी जख्म की वजह से आपका जंगे बदर के दिन, जिस दिन गज़वा बदर हुआ 17 रमजान को, उस दिन आपका इंतकाल हुआ। बीमार थी। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के लिए निकले तो आपने हजरत उस्मान से फरमाया कि तुम बदर में शरीक नहीं होगे। उस वक्त सहाबा को जिहाद से रोकना पड़ता था, लोग रुकते नहीं थे। तो आपने फरमाया कि जो सवाब और अजर बदर में शामिल लोगों को मिलेगा वो तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, तुम मेरी बेटी की देखभाल करोगे। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे रुक गए और इसी दौरान हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत होगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदरी सहाबियों में शामिल फरमाया, क्योंकि मर्तबे के लिहाज से बदरी सहाबी जो हैं ये बाकी सहाबा से अफजल है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आप बुखारी में देखें, जहाँ पे पूरी लिस्ट है इनकी बदरी सहाबियों की, उसमें हजरत उस्मान का नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से शामिल है। उसके बाद हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने अब्दुल्ला रखा। इसीलिए हजरत उस्मान की कुनियत अबू अब्दुल्ला है, लेकिन वो अब्दुल्ला जो थे वो 7 साल के होके इंतकाल कर गए। जब ये मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा में पानी की किल्लत थी, पानी नहीं था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां पे एक कुआं था जिसका नाम है बेर रोमा।
آپ نے فرمایا کہ جو شخص بیر روما خریدے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتا چلا، آپ نے جا کے 20 یا یہ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے 20 یا 30 ہزار درہم اس زمانے کے وہ دے کے تو بیر روما خرید بھی لیا اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے یہودیوں کے پاس تھا وہ، اور وہ یہودیوں نے اس پہ پیسے لگائے ہوئے تھے کہ کوئی ایک گڑھا بھرے گا تو اتنے پیسے دے گا، 2 بھرے گا تو اتنے پیسے دے گا۔ آپ نے وہ لے کے تو اس طرح سے آپ کو پہلی جنت کی بشارت، وہ جو 10 صحابیوں کو اکٹھی ملی وہ الگ بشارت ہے، وہ الگ بشارت ہے۔ یہ بشارت جنت کی اس کے علاوہ آپ کو اکیلے کو ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے دوسرے صحابی ہیں جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، 3 دفعہ جنت کی بشارت۔ اور میں آگے آپ کو ایک اور حدیث مبارک سناؤں گا کہ ان بشارتوں کے علاوہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت بشارت ملی جو امت میں اور کسی کو نہیں ملی۔ تو آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی۔ ابو داؤد میں حدیث مبارک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کے علاوہ بیر صائب، بیر عامر اور بیر عریس، یہ 3 کنویں خرید کے یہ بھی مسلمان لوگوں کے لیے وقف کر دیے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوا جس کی میں نے آپ کو تفصیل سنائی ہے۔ اسی عرصے میں جنگ تبوک ہوئی۔ جب جنگ تبوک ہوئی تو اس جنگ کو صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ جیش العسرہ، جیش کہتے ہیں لشکر کو۔ تو جو یہ جیش العسرہ، اسرہ کہتے ہیں تنگ دستی کو، غربت کو۔ غربت اتنی تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں تھا۔ ادھر عیسائیوں نے کوئی حرکت کی، ہمارے کو سفیر مار دیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ اب یہ لشکر سارے کا سارا اس حالت میں تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ لڑنے بیڑنے کی تو چیزیں الگ ہیں نا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ جیش العسرہ، تنگ دستی والا لشکر۔ جب اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے لوگ اس کے لیے کچھ لے کے آئیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، وہ رسد جس کو ہم لاجسٹکس کہتے ہیں، وہ رسد کے لیے کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے اور اس کے علاوہ 1000 دینار، یہ ترمذی کی صحیح حدیث مبارک ہے، 1000 دینار یہ لے کے آئے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حسن بن واقع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ اس کے وہ دینار پکڑے اور یوں ہوا میں اچھالیں، پھر پکڑیں پھر اچھالیں، اور اس طرح سے کہتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو پھینکتے جاتے اور ساتھ کہتے آج کے بعد عثمان کو کوئی کام وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ایسی ہے جو صرف اور صرف حضرت عثمان کو ملی ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی گناہ بھی کرے تو اس کو اس گناہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری اور کسی صحابی کو نہیں ملی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ یہ خوشخبری اور کسی صحابی کو نہیں ملی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ آگے سنیے، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن عثمان جو مرضی کرتا رہے اس کو کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، بخاری کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، موقع مال کے اس میں اور بھی کافی لمبی ساری چیز ہے، لیکن میں اس کا صرف وہ حصہ جو حضرت عثمان کے ساتھ متعلق ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک صاحب مصر سے آئے، انہوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کوئی بات کی حضرت عثمان کے متعلق، کوئی گلہ شکوہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تمہیں میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تفصیل بتاتا ہوں۔ اب یہ بھی ذرا سنیے دھیان سے کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک ایسی بشارت ہے، ایک ایسا کام ہے جو اور کسی بندے کے حصے نہیں آ سکا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شان یہ تھی کہ جس وقت بیعت رضوان ہونے لگی، بیعت رضوان کا ہلکا سا پس منظر کسی وقت اس میں تفصیل سے بات کریں گے، کہ آپ گئے اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، 1400 صحابی آپ کے ساتھ ہیں، تو کفار مکہ نے آپ کو روک لیا حدیبیہ کے مقام پہ، تو آپ رک گئے۔ تو پتہ چلا کہ جب انہوں نے روک لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، نہ تو ہم اپنے ساتھ کو ہتھیار لائے ہیں نہ کچھ، ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے تو واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان جب گئے تو پیچھے لشکر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر اکٹھا کیا اور ان ساروں سے کہا کہ میرے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے، اور یہ بیعت اپنی جان کی بیعت ہے کہ ہم جان دے دیں گے، واپس نہیں جائیں گے، اور ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیعت کی تو یہ اس حدیث مبارک میں لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مصری آدمی سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کیا یوں، اور آپ نے فرمایا یہ عثمان، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت لے رہا ہوں۔ باقی لوگوں نے اپنی اپنی بیعت کی، اپنی جان کی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور حضرت عثمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ وہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ ایک ایسی آپ کے لیے خوشخبری ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ کسی اور صحابی کے نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ اپنے جسم کے ایک حصے کو عثمان کا حصہ قرار دیتے۔ تو یہ والا ایک حصہ آپ کو بتانا تھا۔ دوسری چیز آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو مصر کے بندے کو یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ صحیح حدیث مبارک ہے اور بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ 4 افراد احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو احد پہاڑ کانپنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ جب ہلا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مارا اور فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو پاؤں مارا تو وہ جو تھا پہاڑ وہ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بات بتا دی تھی کہ عمر بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے۔ تو یہ مرتبہ آپ کا تھا۔ پھر آپ کو ایک اور بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ سعادت کیا تھی؟ طبقات ابن سعد میں اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ 2 غزوے، ایک غزوہ اس کا نام ہے ذات الرقاع اور دوسرا غزوہ بنی غطفان۔ ان 2 غزووں میں جب آپ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ پہ حضرت عثمان غنی کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے گئے۔ اپنی جگہ پہ اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ جو سعادت ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی کہ آپ کے پیچھے مدینہ منورہ کے والی یہ بنے۔ جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی بلکہ تیسری صاحبزادی ترتیب میں
हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपके साथ हजरत उस्मान का निकाह कर दिया और उस मौके पे फरमाया कि अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं इसके बाद उस्मान के, हजरत उम्मे कुलसूम, इनका 9 हिजरी में इंतकाल हुआ। जब इनका इंतकाल हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी भी शादी उस्मान से करता। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह का कौल इब्ने असीर में नकल किया गया है कि हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं कहते सुना है कि अगर मेरी 40 बेटियां होती और वो फौत होती जाती तो मैं एक के बाद दूसरे को उस्मान के निकाह में देता जाता। तो ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इतना ऊंचा मकाम है। यहां पे एक चीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं, हो सकता है आपके इल्म में पहले से हो, वो ये कि हजरत उस्मान को जुन्नुरैन कहते हैं। आपको मालूम है जुन्नुरैन कहते हैं। सबसे पहले आपको जुन्नुरैन किसने कहा है? सबसे पहले आपको जुन्नुरैन, 2 नूरों वाला, ये किसने कहा है? हजरत अली करमल्लाहु वजह ने। सबसे पहले जुन्नुरैन का लफ्ज हजरत अली, असदुल गाबा किताब है जिसमें यह वाकया लिखा हुआ है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक किसी बंदे ने हजरत अली करमल्लाहु वजह से पूछा तो आपने फरमाया कि मलाए आला जन्नत का ऊंचा मकाम, मलाए आला में लोग आपको जुन्नुरैन कह के पुकारते हैं। लोगों ने पूछा जुन्नुरैन का क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां आपके निकाह में। अब यह बात हजरत अली को मालूम हुई कि जो मलाए आला में देखते थे कि हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया, उनके नाम से उनका यह दिया हुआ लक़ब जुन्नुरैन आज तक चलता आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह फतह में उस बैत का जिक्र, सूरह फतह में उस बैत का जिक्र जो मैंने आपके सामने बुखारी की हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा, उसे हजरत उस्मान का हाथ करार दिया और उसके ऊपर अपना हाथ रखा और फरमाया क्या कि ये उस्मान का हाथ है, उस्मान की तरफ से मैं बैत ले रहा हूं। अब जरा अल्लाह का कलाम सुनिए, जरा अल्लाह का कलाम सुनिए कि वो कितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ऐ महबूब जो लोग आपके हाथ पर बैत करते हैं वो असल में अल्लाह के हाथ पे बैत करते हैं। इस आयत का तर्जुमा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जो आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं वो असल में किसके हाथ पे बैत कर रहे हैं? अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। आगे क्या फरमाया? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है, उनके हाथों पे। इसका मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया और उस्मान का हाथ किसके हाथ में चला गया? अल्लाह के हाथ में। तो यह कुरान पाक की आयत। आपको मैं इसका कोई लचकीला तर्जमा करने की पोजीशन में नहीं हूं, यही तर्जमा इसका बनता है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की उसने असल में किसकी बैत की? अल्लाह की बैत की। और उनके हाथों पे यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पे किसका हाथ है? अल्लाह का हाथ है। आगे फरमाया जिसने ये अहद तोड़ा, ये वाली की हुई बैत तोड़ी, वो अपनी खराबी और वो खराब होगा। और जिसने इस बैत को तोड़ पहुंचाया, अगर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में वो मरने तक साबित कदम रहता है तो ऐसी सूरत में ये अल्लाह से अहद पूरा किया, अल्लाह इनसे अपना अहद पूरा किया करेगा। इस मौके पे अल्लाह ताला ने इनके लिए एक बहुत खूबसूरत किस्म की खुशखबरी दी और वो खुशखबरी क्या थी कि अल्लाह ताला इन सारों को इनकी नीयत के मुताबिक अजर देगा। और इसी में सूरह फतह की 48वीं आयत जो मैंने पहले आपके सामने तिलावत की, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जिस दरख्त के नीचे वो बैठे बैत कर रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा से बैत ले रहे थे, उसकी लक़द रदियल्लाहु,
اس بیعت کے اوپر اللہ ان ساروں سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ، لقد کا لفظ جہاں پہ آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو بات ہونے والی ہے اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ویسے تو اللہ کی کسی بات کا ویسے ہی شک نہیں ہے، لیکن یہ تاکید کے اوپر تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس موقع پہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے. اور کیا کیا؟ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا. آپ ہیں نا ٹینشن میں، ہم سارے ٹینشن میں، بڑے چھوٹے سارے ٹینشن میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ٹینشن ختم کر دی. غربت نہیں ختم کی، مسئلے نہیں حل کیے، لیکن ان مسائل کے باوجود اللہ پہ ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. میرے پیارے دوستو، فانزل السکینۃ علیہم، ان کے اوپر سکون نازل کر دیا، علیہم ان کے اوپر سکون نازل کر دیا. واصابہم فتحا قریبا، اور کیا کیا؟ انہیں جلدی آنے والی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی. آخر میں بالکل آخری حصے میں، کیونکہ یہ خطاب بہت لمبا ہے، میں نے انتہائی مختصر، مطلب جس سے اختصار میرے لیے ممکن نہیں تھا وہ میں نے عرض کیا ہے. آگے عرض کرتا ہوں کہ یہ بیعت ہو گئی. اب آپ کی خلافت، آپ کس طرح خلیفہ منتخب ہوئے، یہاں تک کا میں عرض کر دیتا ہوں. باقی آپ کی خلافت کے اوپر انشاءاللہ تعالی عزیز کسی وقت پھر تفصیل سے، کہ آپ نے اپنی خلافت کے عرصے میں کیا کارنامے، ان میں صرف ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید ہوئے، اس دن 22 لاکھ مربع کلومیٹر مسلمانوں کی حکومت تھی. 22 لاکھ، نام لینے کی بات ہے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر یہ ان کی حکومت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں بیٹھے تو روم اور ایران ان دونوں نے بغاوت کر دی. آپ نے پہلے تو ان کی بغاوت ختم کی، اور کچھ قبیلوں نے بغاوت کی، وہ آپ نے ختم کی. اس کے بعد آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا. حضرت عثمان سے پہلے کسی بھی دور میں کسی نبی کے ساتھ بحری بیڑے کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بحری بیڑا تیار کیا جس کے اوپر فوج بیٹھ کے جنگ کرتی ہے. آج بھی بحری بیڑے موجود ہیں. آج کے بحری بیڑوں کے اوپر جنگی جہاز وہ اڑتے ہیں، اندر پورے کے پورے آپ کہہ لیں کہ رن ویز بنے ہوئے ہیں، جہاز کے اڑنے کے لیے رن وے اور ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں. تو بہت بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ بحری بیڑے ہیں موجود. تو مسلمانوں میں جس شخص نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا وہ حضرت عثمان غنی تھے. اور اس بحری بیڑے کے لیے جو جنگ ہوئی اندلس والی، اندلس بعد میں فتح ہوا، لیکن آغاز اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، پھر اس کی خاموشی ہو گئی. اس کے علاوہ آپ نے اپنے دور میں تقریباً کم و بیش 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اپنی سلطنت میں، مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا. آپ حیران ہوں گے کہ جو آرمینیا کا ملک ہے، آرمینیا ابھی جس کی یہ جنگ ہو رہی تھی آذربائیجان کے ساتھ، پچھلے دنوں کی بات ہے، تو یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا. اب یہ یورپ ہے، یہ ایشیا یا مشرق وسطی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا یورپ ہے. یہ یورپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہونا شروع ہو گیا. آپ نے کم و بیش 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ لے کے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا. میرے پیارے دوستو، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ لگا، خنجر لگا، آپ زخمی ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتا تو میں اسے اپنی جگہ پہ وصیت کر دیتا، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے وصیت کی تھی، اس طرح سے میں ان کے لیے وصیت کر دیتا. لیکن وہ چونکہ اس وقت زندہ نہیں ہے، وفات پا گئے، اس لیے میں ایک کمیٹی بناتا ہوں. آپ نے 6 بندوں کی ایک کمیٹی بنائی. ان 6 بندوں میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 بندے شامل کیے. اپنے بیٹے کو بھی کمیٹی کا ممبر بنایا، حضرت عبداللہ بن عمر، انہیں بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا. لیکن آپ نے اپنے خاندان کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ میرے خاندان میں سے کوئی بندہ خلیفہ نہیں بن سکتا. آپ نے اپنے خاندان کے لیے خلافت منع کر دی. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے خلافت چھینی تھی، جب بھی کوئی بندہ کسی سے کچھ چھینتا ہے تو اس کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے نا. میں آپ سے کوئی چیز چھینوں تو میں اس لیے چھینوں نا کہ اس کا کوئی فائدہ لوں، تو میں اس کا بینیفیشری ہوں گا. آپ سے میں کوئی مکان چھین لوں، آپ سے زمین چھین لوں، آپ سے وہ پیسے چھین لوں تو وہ پیسے اس لیے چھینوں گا نا. تو اگر انہوں نے چھینی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، قرض چھوڑ کے گئے. ان کی اولاد بعد میں قرض اتارتی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خلافت کا اپنے بیٹے کو بیچ میں کاسٹنگ ووٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کاسٹنگ ووٹ یہ ہوتا ہے اگر ووٹ برابر ہو جائیں تو ایک بندے کا ووٹ ساتھ ہو تاکہ وہ پھر فیصلہ کر. آپ پنچایت بٹھاتے ہیں نا، 2 سال سے ایک پارٹی کے ہو گیا، 2 سال سے ایک پارٹی کے ہو گیا، ایک ان کا سرپنچ ہے. وہ جو سرپنچ ہوتا ہے یہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ دونوں کے دونوں ووٹ برابر ہو گئے، وہ جو 2 سال سے ایک کے ہیں، وہ چاروں میں سے 2 ایک سائیڈ پہ ہو گئے، 2 ایک سائیڈ پہ، اب فیصلہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہ جو ان کا سرپنچ ہوتا ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو خلافت سے محروم کر دیا اور فرمایا کہ میرا بیٹا کاسٹنگ ووٹ ہوگا، اگر یہ ووٹ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر میرا بیٹا جدھر ووٹ دے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اب جس وقت یہ کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد، آپ کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے، ان کا اجلاس ہوا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھڑے ہو کے کمیٹی کے باقی ممبروں سے کہا کہ بھائی تم 6 ممبر ہو، میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں 3 بندے رہ جائیں تاکہ مجھے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، ہم فیصلہ آسانی سے کر سکیں. اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجویز دی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کے حق میں بیٹھ گئے، دستبردار ہو گئے. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے. اب کتنے بندے رہ گئے؟ 4. 6 میں سے 2 بیٹھ گئے نا، پیچھے 4 رہ گئے. جب یہ 4 رہ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا میں ویسے ہی دستبردار ہو رہا ہوں، میں خلافت نہیں لوں گا. اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا تھا. ان میں بھی اب ایک صاحب اور پیچھے نکل گئے، اب 1 رہ گیا، 2 رہ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے لیے اس ساری کی ساری کمیٹی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے گزارش کی کہ چونکہ آپ ابھی کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، کمیٹی کے ممبر تو ہیں لیکن آپ ابھی خلافت کے امیدوار نہیں رہے. جو 2 دستبردار ہوئے ان میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں دستبردار ہوا، دوسرا حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوا. آپ وہ شخص ہیں جو کسی کے بھی حق میں نہیں، آپ ویسے ہی دستبردار ہو گئے. اس لیے 5 بندوں نے متفقہ طور پہ آپ کو منتخب کیا کہ آپ اپنے طور پہ جو طریقہ کار اختیار کریں ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلافت دے دیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں لیکن میں اس کے لیے 3 دن لوں گا. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ 3 دن میں ابھی خلیفہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب کو یہ ذمہ داری دی کہ جس وقت یہ کمیٹی بیٹھے گی تو اس کمیٹی کے بیٹھنے سے لے کر جب تک خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک مسجد نبوی آپ سنبھالیں گے، کیونکہ باقی سارے تو خلافت کے لیے کمیٹی کے رکن ہیں نا. اگر میں ان میں سے کسی کو امامت دیتا ہوں تو پھر وہ تو خلیفہ بن گیا. اس لیے انہوں نے حضرت صہیب کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ امامت کرائیں گے اتنے دن جب تک کہ خلافت کا فیصلہ نہیں ہوتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کا وقت مانگا کمیٹی سے اور 3 دن میں جا کے مدینہ منورہ میں جو
بڑے بڑے صحابی تھے، لوگ تھے. ہاں ایک بات میں بھول گیا درمیان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کر دیتا، لیکن اس وقت میں باقی لوگوں کے حق میں اس طرح سے رائے نہیں دے سکتا. میں ان 6 بندوں کو مقرر کرتا ہوں، اور ان 6 بندوں کا مقرر کرنے کا کرائٹیریا کیا بیان کیا یہ میں بیچ میں بھول گیا تھا کہ ان کا کرائٹیریا، انہیں سیاست زیادہ آتی ہے، ان کی برادری بڑی ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. نہ، آپ نے فرمایا میں ان 6 بندوں کو بیچ میں رکھ رہا ہوں جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک راضی رہے ہیں، جن سے آپ آخری وقت تک راضی رہے ہیں. میری طرف سے وہ امیر ہے، میری طرف سے وہ غریب ہے، میری طرف سے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی برادری ہے یا اس کی برادری نہیں ہے. میں ان 6 بندوں کو یہ اس معیار پہ پرکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی رہے. تو یہ 6 بندے آپ نے مقرر کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گئے، جا کے شہر میں تمام بڑے بڑے لوگوں سے، صحابہ اکرام سے، ان سے ملے، اور پھر باہر کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ جا کے آپ نے میٹنگ کی. 3 دن تک آپ لوگوں سے رائے لیتے رہے. رائے لے کے آپ واپس آئے. واپس آ کے آپ نے اسی کمیٹی کو مسجد نبوی میں بلایا، مسجد نبوی میں بیٹھے اور آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمام کے تمام لوگوں سے جا کے رائے لی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ زیادہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں. اب اتنی بات سننے کے بعد آخری بات یہ سنیے کہ جس وقت یہ اعلان ہوا اس کمیٹی میں حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھے، حضرت طلحہ بھی موجود تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی موجود تھے، یہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا. اب جب خلافت کا اعلان ہوا تو اب لوگوں نے بیعت کرنی ہے، اب بیعت شروع ہونی ہے. سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ جس شخص نے بیعت کی اس کا نام ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی. عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضرت علی کے بعد بیعت کی ہے. جو خلافت مقرر کرنے والے تھے انہوں نے بھی بعد میں خلافت اس کا بیعت کی. سب سے پہلی بیعت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. میرے پیارے دوستو، یہ ایک موٹا موٹا میں نے خاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا. آپ کی سیرت اور آپ کے کارنامے وہ آج کے اس لیکچر میں ممکن نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پھر کسی موقع پہ ہم اس پہ بات کریں گے.